تیسری کچھ چیزیں اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بس میں اس پر ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، آپس میں فرقے مت بناؤ. کیا فرماتا ہے رب تعالیٰ؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اب یہیں آ کر کے بہت سارے فرقے بن گئے. کس بات پر؟ اس بات کی تشریح پر کہ آخر اللہ کی رسی ہے کیا. سب نے اپنے اپنے دماغ لگائے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اس کا دین اسلام. اللہ کی رسی بعض لوگوں نے کہا وہ ہمارے امام ہیں. شیعہ لوگوں نے کہا اللہ کی رسی کون ہے؟ میرے عزیزو تفسیریں بہت ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ ارجح نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو. اور حقیقت بات یہ ہے وہ ایک ذات ہے، اس کو جو پکڑا وہ گمراہ کبھی نہیں ہوتا. ایک نقطہ آج بھی ہمارے امت کو جوڑنے والا ہے، وہ حضور کی ذات ہے. پوری امت کو آپ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آئے گی تو امت اس پر متفق ہو کر رہے گی. ہزار اختلافات ہوتے ہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آج بھی ہے، اور یہی اللہ کی رسی ہے. اس کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہا تو گمراہ نہیں ہوگا. اسی لیے ہم نے ہر بیان کا اکثر عنوان حضور کی ذات کا بنایا کہ حضور کی تعریف کرتے رہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی فضیلت بتاتے رہو، لوگوں سے یہی کہتے رہو کہ یہ ایک دروازہ ہی کافی ہے، ہر دروازے پر تم کو جانے سے نجات دے دے گا، در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لے گا. وہ ایک دروازہ اچھا ہے. اس دروازے کی فضیلت بیان کرتے کرتے ہماری عمر تمام ہو جائے. اور ہم نے دیکھا جو اس دروازے کو مضبوطی سے پکڑا رہا زندگی بھر، پھر اللہ نے اس کو پوری کائنات میں لوگوں کا امام بنا دیا. اعلیٰ حضرت کیسے امام بنے ہیں؟ امام اہل سنت کہا جاتا ہے. وجہ یہ ہے زندگی بھر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ایک دروازے کی فضیلت بیان کرتے رہے، اور اللہ کی رسی کو اتنی مضبوطی سے پکڑنے کی بات کرتے رہے. ارے کچھ لوگ آئے بھی آپ کے پاس کہ ہمارے سیٹھوں کی بھی تعریف کر دیجئے، آپ اچھے شاعر ہیں، آپ اچھے شاعر ہیں، اور ہم اپنے نوابوں کی تعریف میں کچھ شعر کہیں گے تو نذرانے بھی ملیں گے. اعلیٰ حضرت نے اس وقت شعر کہا تھا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. غالب نے ایک شعر کہا تھا، اور وہ غالب کے شعر ہمیں یاد نہیں رہتے، لیکن محبوبہ کو پکارتے ہوئے کہا تھا کہ محبوبہ کی گلی میں جانے کے وقت نہ دین دیکھنا چاہیے نہ اخلاص، یعنی وہ اپنے دین وغیرہ کی باتیں کر رہا تھا. تو اعلیٰ حضرت کے پاس جب یہ شعر پہنچا اسی وزن میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا. غالب نے یہ کہا تھا کہ ادھر ادھر کی بات نہ کر کے صرف محبوبہ کے پاس جاتے ہیں تو کبھی وہ ٹکرا دیتی ہے کبھی یہ ٹکرا دیتی، اس طرح کا مفہوم تھا. تو اعلیٰ حضرت نے کیا جرح کیا، پڑھنے کے بعد مزہ آتا ہے. غالب کو جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. وہ پوری نعت لکھی تھی اعلیٰ حضرت نے. پھر کسی اور موقع پر میں اس نعت کی تشریح کروں گا. آج بات یہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور گمراہ نہ ہو آپس میں. اور اللہ تعالیٰ اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں سے ایک جماعت ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے جو اچھائی کا حکم دیتی رہے اور برائیوں سے روکتی رہے. پورا پاک سائٹ نہیں سونا چاہیے، کچھ لوگوں کو جاگتے رہنا چاہیے. میں مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، سب اس طرح کے اپنے اپنے مصالح اور اپنے اپنی مصروفیات میں مصروف ہو گئے تو سارے کے سارے ذمہ دار ہوں گے، پکڑے جائیں گے. ہاں
قرآن کا حکم یہ ہے کہ کچھ برائی دیکھو تو اس کو روکنے والا کوئی تو، اور اگر کسی نے روکا تو اس نے کفارہ ادا کیا ہے۔ مسجد میں اگر کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پورا محلہ گنہگار ہے، یہ مسئلہ تو پتا ہے، اور اگر ایک بیٹھا تو سب کی طرف سے وہ معاف ہے، ایک بیٹھ گیا تو پورے محلے کی طرف سے اس نے کفارہ ادا کر لیا، لیکن کوئی بیٹھا ہی نہیں۔ تو یہی آیت کا مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ہمیشہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلاتی رہے اور برائیوں سے روکتی رہے۔ اگر لوگ یہ سوچیں کہ ہم کیوں اس برائی میں پڑنے جائیں، یہ برائی سے روکنے کے لیے ہم جائیں گے تو خامخواہ ہمارا بھی مسئلہ خراب ہو جائے گا، تو اس طرح کی بات کرنے والے سب کے سب قیامت کے دن پکڑ میں آئیں گے۔ تمہارے سامنے زنا ہوتا رہا، تمہارے سامنے چوری ہوتی رہی، تمہارے سامنے لوگ عیاشی کرتے رہے اور سب دیکھ دیکھ کر کے گزرتے رہے، ہم کو تھوڑی نہ اس میں پڑنا ہے، تو سب اسی طرح سے گزر گئے اور کوئی نہیں روکا، تو پورے محلے کی پکڑ ہوگی اور سب سے سوال ہوگا اور سب اس عذاب میں گرفتار بھی ہوں گے۔ ہاں اگر کچھ لوگ اس ذمہ داری کو نبھاتے رہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی بتا دوں، ہمارا تو کام ہے ہم ممبر سے بولتے رہیں گے، اور ہم کو کوئی چپ کرائے تو ہم چپ ہوتے بھی نہیں، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے فرمائے کوئی تو بولتا رہے، اگر بانگ دینے والا مرغا کٹ گیا ختم ہو گیا تو سب سوتے ہی رہ جائیں گے، کوئی اٹھے گا نہیں۔ کسی کو تو آواز دیتے رہنا ہوگا کہ غفلت کی نیند سے اٹھو۔ یہاں پر ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے، ارے پہلے خود کو سنوار لے بعد میں دوسروں کو بول، اپنا دیکھا کیا دوسرے کو بولنے آ گیا، یہ ہمیں بھی تانا دیا جائے گا۔ لیکن دعوت دینے کے لیے کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بہت بڑا متقی اور پرہیزگار ہوگا تبھی وہ دعوت دے سکتا ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا اپنے حصے کی جس وقت تو نے برائی دیکھا اسی وقت روک دے، اگرچہ تیرے اندر بھی برائی پائی جاتی ہو روک دے، ہو سکتا ہے تیرے اس روکنے کی برکت سے اللہ تیرے اندر کی برائی ختم کر دے گا، تمہارے اندر جو چیزیں تھی اللہ اس کو دور کر دے گا، تم روکو۔ لوگ اس انتظار میں رہیں گے تو عمر تمام ہو جائے گی، پہلے میں توبہ کروں گا، پاک ہوں گا، صاف ہوں گا، اس کے بعد آؤں گا محلے کو صاف کروں گا، تو نہ تم پاک ہوگے، نہ تم توبہ کرو گے، نہ تم کبھی محلے کو صحیح کرو گے۔ کوشش یہ ہے، قرآن کا حکم ہے، اور اللہ نے اسی پارے میں یہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو انسانوں میں نکالی گئی۔ ہمارا لقب کیا ہے؟ خیر امت، سنا ہے نا نام، ہمارا لقب کیا ہے؟ خیر امت۔ لیکن کس وجہ سے خیر امت ہے؟ اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور بغیر دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ تین چیزیں تمہارے اندر ہیں، اس لیے تم کیا ہو؟ تین چیزیں تمہارے اندر ہیں اس لیے تم کیا ہو؟ لیکن جانک کر دیکھو ہے کیا تین چیزیں جس وجہ سے ہم کو خیر امت کہا جا رہا ہے؟ وہ ہے ہمارے اندر، ہم برائیوں سے روکتے ہیں لوگوں کو، ہم اچھائیوں کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو۔ بعض روایات تو یہ بتاتی ہیں قیامت کے دن تو پڑوسی بھی مقدمہ کرے گا، یہ کہہ کر کے مولا یہ روز نماز کے لیے جاتا تو تھا، کبھی مجھ سے کہا بھی نہیں، اس نے بلایا ہی نہیں کبھی نماز کے لیے، اس کی بھی پکڑ ہوگی، پوچھا جائے گا تو اپنی عبادت کے لیے جاتا تھا، اس کو کبھی تو نے دعوت نہیں دی، تو دعوت نہ دینے کے جرم میں بھی گرفتار ہوں گے لوگ۔ تو ایک بار تو یہ فریضہ ادا کرنا ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن عظیم کی تفسیر پر صحیح طریقے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔